بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد معاشی بحالی کے لیے کس حد کارگر ثابت ہو پائے گا؟ اگر نہیں ہوگا تو اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ اتحاد کامیاب نہیں ہوگا معاشی جو ہمارے معاملے ہیں یا مسئلے ہیں ان کے حل کرنے میں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ اگر ان پارٹیز کا جو پہلا ان کا جو ماضی اگر آپ کھول کے دیکھ لیں تو دونوں پارٹیز نے حکومت میں آنے سے الگ الگ یہ حکومت کر چکی ہیں۔ شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ پارٹیز ایک مخلوط حکومت انہوں نے بنائی ہے، تو اپنے ادوار میں کبھی یہ ہمیں نہیں نظر آیا کہ انہوں نے ہمارے معاشی معاملوں کو حل کیا ہو، بلکہ ہر بار جب یہ پارٹیز انفرادی طور پہ حکومت میں آئی ہیں تو انہوں نے ملک کو بری حالت میں چھوڑا ہے۔ جس حالت میں پایا تھا ہمیشہ اس سے بری حالت میں انہوں نے چھوڑا ہے۔ تو میرے خیال میں، اور یہ اس منطق کا اطلاق دونوں پارٹیز پہ ہوتا ہے، تو اگر یہ ماضی مد نظر رکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ توقع رکھنا کہ اس دفعہ جب کہ یہ مخلوط ہیں اور مخلوط حکومتوں کی خاص ایک اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو میرا خیال میں جو چانسز ہیں، جو امکانات ہیں کہ یہ لوگ اس دفعہ کامیاب ہو پائیں گے وہ تقریباً صفر ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے معاشی معاملوں کو حل کرنے میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے علاوہ جو فی الوقت معاشی حالات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے گھمبیر نہیں ہوئے۔ ملک جو ہے وہ قرضوں میں ڈوب رہا ہے۔ ملک کے جو حکومتی تنخواہیں ہیں یا فوج کی تنخواہیں ہیں، اب ہم قرضے لے کے یہ تنخواہیں ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے، اور یہ میرا خیال ہے اس کو اسی طرح جاری رہنا ناممکن ہے مدت طویل میں۔ تو میرے خیال میں اس مسئلے کا حل کے لیے یہ لوگ جو ابھی حکومت میں ہیں اور جو بیوروکریسی ہمیشہ سے چلی آئی ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں نئی قیادت چاہیے جو ایک نئی سوچ سے آئے گی، اور میری نظر میں جو پہلا کام کرنا پڑے گا وہ جو تمام لوگ جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہیں اور ہم سے ربا لے رہے ہیں، اور جو ربا اب ہم سے لیا جاتا ہے وہ پوری حکومت کی سالانہ ٹیکس آمدنی سے زیادہ ہے، تو پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ ان سارے جن لوگوں نے ہمیں قرضے دیے ہیں، چاہے وہ بینکس ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ پارٹیز ہوں، چاہے وہ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو، ان ساروں کو کہنا پڑے گا کہ ہم فی الوقت آپ کے قرضے ادا نہیں کر سکتے، آپ کے قرضوں کی واپسی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم فی الوقت ربا دیں گے آپ کو۔ ہم پہلے ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں گے، ہم جو بھی اقدامات ضروری ہیں اخراجات کم کرنے کے لیے وہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد جب ملک کی کچھ آمدنی آنی شروع ہوگی، جو بھی ہم اقدامات اٹھائیں گے، جب ہمارے پاس آمدنی آنی شروع ہوگی ہم پھر اپنے حساب سے آپ کو یہ قرضے واپس کریں گے، اور ربا تو ہم دیں گے ہی نہیں آپ کو۔ یہ تو آپ میرے خیال میں بھول جائیں کہ آپ جو قرضے دیے ہیں، وہ جو ربا آپ ہم سے لے رہے ہیں وہ تو ہم آپ کو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ قرضے آپ نے دیے تھے نالائق نااہل فاسد حکومتوں کو۔ تو ہماری نظر میں ہمیں کوئی آپ سمجھیں وجہ نہیں نظر آتی کہ ان قرضوں کی واپسی اب پاکستان کے عوام کے گلوں پہ ٹنگ جائے، اور نہ ہی ان کے گلوں پہ یہ ربا ٹنگے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، یہ فی الوقت جو لوگ ہیں حکومت میں یا فی الوقت جو بیوروکریسی ہے، یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے لوگ ہمیں چاہیے جو زبردست ہوں ایک اعتبار سے، جن کے پاس ملک اور قوم کی محبت ان کے دلوں میں موجود ہو، جو 100% مخلص ہوں، جو کہ کرپشن کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ اس طرح کے لوگ اب جب حکومت میں آئیں گے، اور اس طرح کے لوگوں کو آج نہیں تو کل حکومت میں لانا پڑے گا، ورنہ یہ جو ٹرین چل رہی ہے یہ پٹری سے اتر جائے گی، اور ہم ساروں کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔